خطبہ نکاح میں 3 صورتوں کی آیتوں کے ساتھ میں 2 حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ النکاح من سنتی، دوسری حدیث ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یعنی ایک حدیث میں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، دوسری حدیث ہے جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی ایک اسلام کا بہت بڑا قاعدہ ہے، یعنی یہ قانون کیا ہے، اس کو سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی قسم کھا کر بیان فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات کی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنائے۔ اور کئی جگہ پر آیا، اسی سورہ آل عمران میں آیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ بڑھا تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی سنت کی بہت سخت تاکید ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ امت محمدی میں نہیں آ سکتا، امت محمدی نہیں ہے۔ تو اسے ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں اندر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ مسلمان آج کل کیا کر رہے ہیں کہ سنت کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کے بارے میں کیا ہے، کئی سنتیں۔ ایک تو سنت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بیٹی کی طرف سے کچھ دیا نہیں، کسی کو دینے کے لیے کہا نہیں۔ بیٹی کے دلہن کی طرف سے کوئی کھانا نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے سنت میں۔ یہ سارے قوانین ہیں، اسلام کے قوانین ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ اسی طرح سے نکاح مسجد میں کرنا بھی ایک سنت ہے۔ اب نکاح جو ہے مسجد میں نہیں کرتے ہوئے حال میں کیا جا رہا ہے، سنت کو توڑا جا رہا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر حدیث دہرائی جا رہی ہے کہ میری سنت سے جس نے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈھٹائی ہو گئی، ڈھیٹ پنا کی حد ہو گئی، یا بے شرمی کی انتہا ہو گئی۔ یہ کیسے ہم امتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سنت سے منہ موڑتے ہیں اور وہاں پر حدیث کو دہراتے ہیں۔ یعنی ڈھیٹ پنا ہو گیا۔ اسی لیے جو ہے ہمیں امتی ہونے کے جو کچھ بھی فضائل ہیں وہ ہم آج سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے خدا نہ خواستہ ایسا اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں نہیں ہو رہا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نے جو حدیث ہے اس کے مطابق جو ہے ہم جو ہے کام کرنے میں فیل ہو رہے ہیں۔ دوسرا ایک سب میں بڑا نکاح کے بارے میں جو کام ہوتا ہے غلط کام، وہ یہ ہے کہ آپ میں جیسے کہ بیان فرمایا کہ بیٹی کی طرف سے دلہن کی طرف سے کچھ دینا ہے نہیں، کچھ دینے کا قانون نہیں ہے، نہیں دینے کا قانون ہے، دلہن کے گھر کا کھانا نہیں کھلانے کا قانون ہے۔ یہ سارے قانون کو توڑ کر ہم جو ہے خلاف سنت خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں۔ اور یہ سارے رسم جو ہے، جو رسم جس کو کہتا ہے منگنی جسے کہتے ہیں، اس وقت یہ طے ہوتا ہے لینا دینا، خلاف سنت کام مسلمان کرتے ہیں۔ اور افسوس صد افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا یہ جو لینا دینے کا جو قول و قرار ہوتا ہے اس کو اس محلے کی مسجد والے لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی سنت کے خلاف اور شریعت کے خلاف جو کام ہو رہا ہے اس کا گواہ اللہ کا گھر ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے گھر میں کیسی برکت آئی؟ اس مسجد کا، محلے کے مسجد کا امام، وہ محلے کے مسجد کے صدر شریعت کے خلاف، خلاف شریعت اور خلاف سنت کام جو ہو رہا ہے، دہیج کا لینا دینا، اس کے گواہ بن رہے ہیں مسجد اور امام اور صدر۔ تو مسجد میں کیسا دعا کا اثر آ سکتا ہے، کس طرح سے اس کے امام کی دعا میں اثر آ سکتا ہے؟ تو یہ آج ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے لعنتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے صاف بیان فرمایا کہ میری سنت سے جس نے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ہم جو ہے نکاح کی سنت جو ہے سنت منہ موڑ رہے ہیں، مسجد میں کرنے کا سنت ہے ہال میں کر رہے ہیں، تو ہم ان کے امتی میں نہیں ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے دلہن کی طرف سے کچھ دینا نہیں ہے، یہ بھی ہم دے رہے ہیں۔ لڑکی دلہن والوں کی طرف سے کھانے کا رواج نہیں، یہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ ساری سنتوں سے ہم جو ہے منہ موڑ رہے ہیں اور یہ سارے کام ڈھٹائی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو اس سے میری اپیل ہے کہ سارے کام کو بند کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم امت محمدی میں ہمارا شمار کیا جائے۔